ورکر تھا جس نے خودکشی کر لی، وہ بیچارہ مر گیا، اب اس کی 40ویں پہ 10 بندوں نے اعلان کیا ہے خودکشی کرنے کا کہ ہم اپنے آپ کو تیل چھڑک کے آگ لگا دیں گے. تو یہ کون سی پالیسی ہیں پی ایم ایل این کی؟ میں سب سے پہلے آپ کی اس بات کی وضاحت کروں کہ کوئی ہمارا ورکر نہیں تھا، اور میں آپ کو یہ کلیئر بات بتاؤں کہ یہ ورکر نہیں تھا، بالکل نہیں، اونیر کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اونیر بتا رہا ہوں کہ میرے ہی پروگرام اسی دن آپ کے رہنما زین انصاری نے یہ بات کی کہ وہ ہمارا ورکر تھا، اس کو تکلیف تھی بابو سرفراز جتوئی سے جو آپ کے پی ایم ایل این کے ادھر ہوسٹ تھے، اس سے اختلافات تھے، تب اس نے خودکشی کی. دیکھو زین انصاری نے بات کی، زین انصاری سے پوچھے، مجھے نہیں پتا، یعنی کہ آپ نے پارٹی کے حوالے سے میری جواب سن لے، اس نے اپنا بیان ریکارڈ کیا. وہ جواب دیتا ہوں بلوچ صاحبہ. یہ میاں نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں مسلم لیگ نون میں تھے، اس کے بعد یہ کاف لیگ میں چلے گئے، اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور جس وقت یہ خودکشی اپنے آپ پر تیل جڑا اس وقت پیپلز پارٹی جو یوتھ کا لڑکانہ کا صدر، مجھے اس کا ایگزیکٹ نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، وہ موجود تھا، اور 10 منٹ کے بعد ایاز سمرو صاحب وہاں اسپتال میں موجود تھا. آپ کے ٹی این اٹھا کے دیکھ لے، دوسری سندھی چینل، میری پوری جواب سن لے. تمام چینل والوں نے ایاز سمرو صاحب سے یہ پوچھا کہ جب میڈیا میں یہ بات نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ پورا پلاننگ کی ایاز سمرو صاحب پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو، میں اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی نے 2 لاکھ روپے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا اس غریب کو، اچھا اس کے لیے جو آپ کو خودکشی کا اعلان کیا وہ کارکن نہیں ہے، میری بات، اس غریب کو مروائے، 2 لاکھ روپے اس کو وہاں اس وقت اعلان کیے، بیٹے کو نوکری دیے. میں یہ جان بوجھ کے مروایا ہے، میں کہتا ہوں بالکل جان بوجھ کے پیپلز پارٹی کا ایاز سمرو کے سربراہ تو آپ پہ کیس ہونا چاہیے. ایاز سمرو پہ آپ لوگ کیس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے بدنام کرنے کے لیے اور آپ کے جلسے میں اس کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلانٹڈ بندے کو مروا دیا. بالکل مروا دیا، میں تو آنیئر کہہ رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وہاں پہ کسی بھی رہنما میں بتاؤں ہمارا لڑکانہ کا صدر سرفراز جتوئی ایڈوکیٹ جو ہے نا، آپ ان کو آن لائن لے لے، اس سے پوچھ لے، وہ ہمارا صدر ہے، ہم بالکل ڈسون کریں، ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ پہلے دور میں تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی 2 لاکھ روپے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دے گا؟ یہاں تو 10,000 روپے کے لیے اگلے کو مار دیتے ہیں. ایسی یہ بات نہیں کرے. 10,000 روپے کے لیے مار دیتے ہیں، کیا بات کریں؟ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، 10,000 کے لیے قتل کر لیتے ہیں کراچی شہر میں، کیا بات کریں؟ یہاں یہ گینگ وار، یہ قاتل اور یہ تو بندے کا اپنا ہاسپٹل میں بیان تھا، اسٹیٹمنٹ تھا اس کا کہ مجھے جو ہے جو مجھے عزت ملنی چاہیے تھی وہ مجھے عزت نہیں ملی، اس لیے میں نے جو ہے خودکشی کی ہے، اور اسی پر جو ہے چاہے میں مر جاؤں کچھ بھی ہو جائے، لیکن میرے بعد کے لوگ اس چیز کا سبق سیکھیں. ان کو پتہ ہی ہے، انہوں نے بیان سن لیے، ایاز سمرو صاحب بیٹھے ہوئے، مسلم لیگ نون نے کسی نہیں سنا. اور دوسری بات یہ بات آج قادر خان نے بات کو نکال رہے ہیں. میں بالکل کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں پورے میڈیا میں یہ بات نکلی ہے آج تک؟ بالکل نہیں. میں بتاؤں آپ کو، میں اور بات کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں ان کے لواحقین اور آپ لواحقین کو بلا لیں، اور یہ کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں یہی کروں گا. اور جن 10 لوگوں نے 40 پہ اعلان کیا ہے، وہ کورائی صاحب ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے. میری بات سنو، میری گزارش سن لے. مجھے یہ بتاؤ کہ میاں صاحب وہاں پہ آ رہا تھا، اور یہ اگر ہمارا بالفرض ہمارا کارکن بھی تھا، تو آیا وہاں کون سی طوفان آئی؟ آیا کسی کو وزیر بنا دیے میاں صاحب نے؟ آیا کسی کو ٹکٹ دے دیے؟ اب سندھ کا ایشو آپ کے سامنے ہے، اور اس کے پاس کون سا عہدہ تھا مسلم لیگ نون کا؟ یہ آپ بتا دیں. یہ آپ سارے ابھی بھی کسی کے پاس میں نہیں ہے، یہ ایک ڈرامہ اسی وجہ سے بنایا ہے کہ آپ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کون سا عہدہ ہے، ممنون حسین صاحب کے پاس کون سا عہدہ ہے، اور شاہ صاحب کے پاس کون سا عہدہ ہے. اب تو آپ نے یہ میری بات کی اس بات کی میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پیپلز یوتھ کا لڑکانہ کا صدر جس وقت یہ اپنے آپ کو آگ لگا رہا تھا، موجود بات کر رہا ہوں، یہ موجود تھا. راجپوت صاحب کچھ فرمائیے گا تو پھر منگی صاحب سے بالکل واجب کی طرف جائیں. میں اس میں صرف یہ بات کہوں گا کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں، یہ آپ بھی دیکھ لیں، کیونکہ اب دیکھیں خودکشیاں کر رہے ہیں آن میڈیا، ایسا نہ ہو کہ پھر تحریک انصاف کی بھی خبریں یہی آنے لگیں. ابھی نواز شریف صاحب جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے تھے، کسی بنگلے کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے تھے. جی، پورے میڈیا نے وہ کارروائی دکھائی ہے، اور ان کے مسلم لیگ کے لیڈران فوری طور پر جو ہے جو وہاں موجود تھے وہ پہنچے ہیں، اور ان سے جب ریمارکس لیے گئے، آن ریکارڈ یہ بات ہے
کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا ورکر تھا. کوئی نہیں ہمارا تھا, میں اگر آپ میری بات سنیں, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا, مجھے سب پتا ہے, میں ابھی بتا دیتا ہوں. غلط نہیں کرو, میں بتا دیتا ہوں. آپ غلط نہیں کرو, تم گمراہ کرے نا, انٹرپٹ نہ کریں, گمراہ کرو, تم انٹرپٹ نہ کریں. میں گمراہ نہیں کر رہا, گمراہ کرو آپ کرے. اس وقت ان کے پاس ہوتا نہیں, ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. اللہ ان کو حیاتی دے. کل کسی وجہ سے یہ سوسائڈ کر لیتے ہیں تو ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مسلم لیگ کریں گے. یہ کیا بات ہے؟ کوئی ایشو نہیں تھا تو یہ, اور یہ کیسے یہ کہتے ہیں, میں وہاں موجود تھا, پر یہ الزام لگا وہاں پہ تھا, نہ وہاں پہ ٹکٹ مانگا گیا, نہ کسی کو وہاں پہ منسٹر اس کو مروایا ہے, اور وہ اس کی ذمہ داری ہے. مروایا. آپ کیس کیوں نہیں کرتے پھر؟ آپ کی پارٹی کا بندہ ہے, میرے تعلق نہیں ہے. کیسے بندہ نہیں؟ آپ کو ہم نے کافی ہولڈ بھی کروایا اور اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کی توقع ہے اب جنوبی پنجاب میں ملتان کے جلسے میں, کتنے لوگ آئیں گے؟ کیا وہاں پہ بھی یہ ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے جلسے میں ہو گیا کہ کرسیاں اٹھا کے پھر لوگ چلے جائیں گے؟ دیکھیں آفتاب صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کا نظم و ضبط میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی عوام کو پتا ہے کہ ایک ڈسپلن والی جماعت ہے. چاہے ہم کراچی میں جلسہ کریں یا ملتان میں کریں یا اسلام جہاں لاہور میں کریں, کسی بھی جگہ پہ ہم جلسہ کرتے ہیں تو ہمارا نظم و ضبط ایک مثالی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ملتان میں جو ہمارا جلسہ ہو رہا ہے دفاع پاکستان کے نام سے اسپورٹ گراؤنڈ ملتان میں, آپ دیکھیں گے کہ جنوبی پنجاب میں یہ ہمارا تاریخی جلسہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی یہاں کی عوام کی جو ان کے مطالبے ہیں, جو ایک عرصے سے وہ جو ہے جو اسٹرگل کر رہے ہیں, تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ان عوام کی ہی بات کی ہے. تو اس وقت جو ہے پاکستان کے استحکام کی بات کرنی ہے ہمیں, اور الطاف بھائی نے جو سلوگن دیا ہے شروع سے لے کر کہ اب انقلاب کی ضرورت ہے, موروثی سیاست کا جب خاتمہ نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو انصاف نہیں ملے گا. چاہے کوئی بھی جماعت ہو, میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہے کوئی جو ہے مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو یا ایم کیو ایم ہو یا کوئی ہو, ہم یہ چاہتے ہیں, الطاف بھائی یہ چاہتے ہیں کہ موروثی سیاست کا. جی بہت شکریہ اشفاق منگی صاحب ہمارے ساتھ. عوام کے جو مطالبے ہیں, ان کے جو رائٹس ہیں, ان کو وہ دینے چاہیے. ابھی بھی جو ہے عوام کشیاں کر رہا ہے. میں تقریباً 1 ہفتے سے یہاں جو ہے جنوبی پنجاب کا میں نے وزٹ کیا ہے. آج یہاں ہیلتھ کی ضرورت ہے, کوئی ہیلتھ کا. بہت شکریہ اشفاق منگی صاحب ہمارے ساتھ آپ لائن پر تھے. بہت شکریہ آپ کا. جی ابھی تک ہیلتھ کا تمام بہت بڑا پرابلم ہے, ایجوکیشن کا پرابلم ہے, گیس, بجلی, پانی, سڑکیں. تو میں سمجھتا ہوں روٹی, کپڑا, مکان, تمام ان چیزوں کی ضرورت ہے. 64-65 سال گزر چکے ہیں. پھر آپ پھر اسی جماعت کے ساتھ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والی جماعت کے ساتھ بھی کولیشن پارٹنر ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ رہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں بالکل, تو کیسے پھر یہ آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں جہاں سے آپ کے الیکٹ وزیر اعظم ہوئے وہاں پہ نہ ہیلتھ کا سسٹم صحیح ہے, نہ ایجوکیشن کا سسٹم, تمام چیزیں صحیح ہیں, کیسے صحیح ہوں گی پھر؟ جی دیکھیں, سسٹم تو میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی نے بہت زیادہ کام کیا ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے سسٹم صحیح نہیں ہے. لیکن اگر انسان مزید چاہتا ہے کہ مزید بہتری لے کر آئے تو اس کی طرف کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا. اور آفتاب صاحب آپ میری بات کو جو ہے اس موضوع کو گھما کر اب مجھے دوسری طرف لے آئے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ منگی صاحب آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں, انہوں نے بڑی بات کی کہ وہاں جلسہ کر رہے ہیں, ان کا ایک بڑی پیپلز پارٹی پر ایک الزام لگ گیا ہے کہ بھائی وہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر موجود تھے. تو مجھے یہ زیادہ عجیب بات ہے, ایاز عمرو والی, وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے یہ کام کیا. میں کہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو آج تک ایسا کام کیا ہی نہیں ہے, اور اس کی منشور میں ایسا کام نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا اسلم راجپوت صاحب, آپ کا تینوں کا بہت شکریہ. ٹائم کی کمی ہے, نہیں تو باتیں تو بہت سی سوالات آپ لوگوں سے بیٹھ کے کرتے, پر یہاں پہ ناظرین بات وہی آ رہی ہے کہ آخر روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تو اس وقت یاد آتا ہے تمام لوگ جو ہمارے حکمران ہیں یا جو حکومت سے باہر سیاسی پارٹیاں ہیں, جب مینیفیسٹو لے کے آپ اور ہمارے بیچ میں آتی ہیں تو وہی سوانے خواب دکھاتی ہیں کہ دودھ کی اور شہد کی ندیاں بہا دیں گے. کہا
ایسی ندی بہے جس سے تمام پاکستانی ہم متحد ہوں، ایک ہوں، اور ان عناصر سے جو اس ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ندی سے پانی بھر کے اور اسی کو ہی نلا دے کہ کم سے کم وہ بھی یہ سوچے کہ یہ پاکستانی سارے ایک ہے۔ اس پہ آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچوں۔